کامران صاحب آپ کو ایک 70 سال کے تو پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک شخصیت سے بڑا مسئلہ تھا اور وہ تھے علی امین گنڈا پور صاحب. علی امین گنڈا پور صاحب کو ودن پارٹی بڑے پرابلمز ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو تو خوشی ہوگی اس بات کی نہیں دیکھیے وہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے نا، وہ سجنا اس بھی میں مر یہ جانا ہے جی بھی مر جانا، مگر یہ اس میں اپنا بات یہ ہے کہ ان کی جو زبان ہے وہ خود ان کی دشمن ہے. وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے جو ہے نا ہمارے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ان کی طرح کا ہے. مطلب بڑا اہم منصب ہے، یہ کوئی ایسی مذاق والی بات نہیں ہے، اور جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ ارشاد فرما دیتے ہیں. اور پھر جب اس طرح کے ارشادات جب بہت لوگ ہو جائیں گے جن کے خلاف انہوں نے فرمائے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے تو دل میں رکھ کے بیٹھیں گے. میں ان کو پسند نہیں کرتا، میں تو اس بات پہ کبھی چھپانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، اور دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جن کو میں پسند نہیں کرتا، اور ان میں علی امین جو ہے وہ میرا خیال ٹاپ He's made it to the top. اچھا ٹاپ پہ He's made it to the top of your not so liking list. That's very interesting. ابھی انہوں نے احتجاج کرنا تھا سینیٹر عفنان صاحب 5 اگست کو. آپ لوگوں نے اس سے پہلے اس فیصلہ سامنے آ گیا، آپ لوگوں نے تو نہیں بولوں گی، لیکن چلیے وہ سمجھتے ہیں کہ پریشرائز کر کے فیصلہ دیا گیا. اب انہوں نے 14 اگست کی تاریخ بھی دی ہے، دفعہ 144 14 کے آگے 4 لگا دیں 144 بن جاتے ہیں. لگا رہے ہیں آپ لوگ یا ان کو فری ہینڈ دیں گے تاکہ وہ اگر تو وہ واقعی میں ویک ہو چکے ہیں تو ایکسپوز ہو جائیں گے، لوگوں کو باہر نہیں نکال سکیں گے، اور اگر وہ نکال سکیں گے تو آپ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے، تو ان کی تو ابھی بھی سپورٹ ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا ہم ایک پارٹی کو یہ الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کا امن و امان جو ہے اس کو تباہ و برباد کرے؟ آپ سابق اسپیکر کو بلیو نہیں کرتے کہ ہم امن چاہتے ہیں؟ نہیں ان کی دیکھیں ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہے، آپ اس کو اس کی ہسٹری کے حساب سے لے کے چلتے ہیں. اگر کسی کی اچھی ہسٹری ہوتی ہے اس کو بہتر طریقے سے، کسی کی خراب ہسٹری ہوتی ہے تو اس کو اس کے حساب سے لے کے چلتے ہیں. ابھی انہوں نے اتنے زیادہ مسائل کھڑے کیے ہیں آپ لوگوں کی ہسٹری کے مطابق، تو پھر آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے بالکل نہیں بننی چاہیے. کبھی بننی چاہیے کبھی نہیں کبھی بننی چاہیے ہسٹری کے مطابق. اچھا لیکن زیادہ نہیں بننی چاہیے، 2.5 سال کے بعد نہیں بننی چاہیے، 2.5 سال ہو گئے. سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات کیا کہہ رہے ہیں کامران صاحب؟ بندہ تبدیل ہو گیا اس لیے ٹھیک ہے. اچھا آپ نے نواز شریف صاحب کی طرف ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ وہ ہوتے تو شاید ایسا نہ ہوتا. وہ ہوتے تو ابھی شاید میرا خیال مسائل شروع ہو گئے ہوتے، بلکہ شاید مسائل سے مصائب کی طرف آ گئے ہوتے. خیر مسائل تو ابھی بھی ہیں. ابھی ہیں؟ کون سے مسائل ہیں کامران صاحب؟ ان کو پتہ ہے مسائل ہیں. ان کو جو پتہ ہے نا وہ بتا نہیں رہے، آپ بتا رہے ہیں تو آپ ہی بتا دیں تھوڑے سے. میں بھی اتنا بتانے کا پابند ہوں. اچھا لیکن آپ نے کریڈٹ دے دیے. مسائل ابھی بھی ہیں. تو وہ جو وسوسے آ رہے تھے شہباز شریف صاحب کو، وہ صحیح آ رہے تھے؟ جی ہاں وسوسے کافی سارے صحیح آ رہے تھے. میرا خیال ہے کہ اس حد تک بھی صحیح آ رہے تھے کہ شاید جو ہے نا وہ کہیں کچھ اور موو بھی تھی، اس کے علاوہ بھی موو تھی. کیا موو تھی؟ میرا خیال ہے کہ ان کی اتحادی جماعت کی طرف سے بھی کوئی موو تھی. صدارت سیف ہے کامران صاحب؟ وہ تو ان سے پوچھے نا، پھر انہوں نے تو کاؤنٹر اٹیک کیا تھا. کیا کاؤنٹر اٹیک کیا تھا عفنان صاحب؟ آپ کس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کس پہ کیا تھا؟ بتائیں گا عمران صاحب کس کے اوپر اٹیک کیا تھا؟ وہ کاؤنٹر میں جو کچھ ہوا تھا وہ کاؤنٹر میں ہوا تھا. پہلے شاید ان کی طرف سے ہوا تھا، انیشیٹو لیا تھا. پتہ نہیں یا تو ڈاکٹر صاحب بے خبر ہے یا پھر جو ہے نا بتا نہیں رہے. بے خبر تو نہیں ہے، خیر وہ مجھے لگتا ہے وہ بتا نہیں رہے، ان کی مسکراہٹ بتا رہی ہے. لیکن مجھے بتا دیں آپ کے اتحادیوں کی طرف سے آپ لوگوں پہ اٹیک ہو رہا تھا. ویسے کامران صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دے دیا کہ اگر نواز شریف صاحب ہوتے سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. یہ ہے تو دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی بڑی خدمات ہے اس ملک کے لیے، ان کا کمپیریزن جو ہے وہ ظاہر ہے کسی اور سے میں تو نہیں کرنا تھا. شہباز شریف صاحب سے بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں جو ان کا اسٹیچر ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. آپ لیکن حکومت میرا خیال ہے کہ اسٹیبل ہے. یقین ہے آپ کو؟ دیکھیں جتنا یقین اس ملک میں کیا جا سکتا ہے اتنا ہی یقین. مطلب نہ ہی سمجھے؟ نہیں سمجھے، میرا خیال ہے اسٹیبل ہے. آپ کا خیال ہے یا آپ کی خبر ہے؟ خبر بھی یہی ہے اور خیال بھی یہی ہے. اچھا یہ بتا دیجئے گا کہ کیا آپ لوگوں پہ اٹیک ہو رہا تھا آپ لوگوں کے اتحادیوں کی طرف سے؟ دیکھیں وہ تو چلتا رہتا ہے، وہ ٹک ٹک کیونکہ کوئلیشن گورنمنٹ ہے، مفادات مختلف ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے چلتا ہے، ہر کسی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، تو وہ تو چلتا رہتا ہے. وہ چلتا پہلے بھی چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے چلتا رہے. مطلب 5 سال ایسے ہی گزریں گے؟ ہو سکتا ہے ایسے ہی گزرے. اچھا یہ بتا دیجیے گا جاتے جاتے کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا، پی ٹی آئی کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھیں گے 5 سے 14 اگست کے بیچ میں؟
دیکھیں ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں اور وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اور حکومت سے بات چیت سے اگر کہیں احتجاج کرنا ہے تو کر لیں، لیکن اگر وہ کوئی اس طرح کی انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ حکومت کو قاسم اور سلیمان کے بارے میں کیا کرے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں وہ تو بتا دیے کہ وہ اپنا ویزا اگر لے کے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا نائکاپ کارڈ پہ آ جاتے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیاست میں اگر وہ پارٹیسپیٹ کریں گے تو پھر ایک معاملہ اور